الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماہ محرم الحرام کے حوالے سے چند ایک اہم گزارشات پیش خدمت ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ ان کو سماعت کیجیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کے حوالے سے اگر میں کہوں کہ بہت بڑی تعداد ہے عوام الناس کی کہ جس کو اس حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں ہیں، تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ ایک خاص طبقے کو دیکھ دیکھ کر یہ شاید ہم سنیوں میں بھی یہ چیز عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم نے اس مہینے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سوگ کا مہینہ، رونے پیٹنے کا مہینہ، غم زدہ رہنے کا مہینہ سمجھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے بعض اوقات لوگ اس طرح کے سوالات کرتے نظر آتے ہیں اور بہت سے لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک تو یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے، بالخصوص پہلے 10 دنوں میں اگر کوئی نیا جوڑا ہے یعنی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے تو بیوی کو میکے بھیج دیا جاتا ہے، یہ لازم سمجھا جاتا ہے معاذ اللہ، اور شوہر جو ہے وہ اپنے گھر رہتا ہے کہ میاں بیوی ان 10 دنوں میں جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ان 10 دنوں میں نئے کپڑا پہننا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے گھروں میں خاص طور پر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام والے دن کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے اچھا کھانا نہیں بنایا جاتا اور گھر میں جھاڑو وغیرہ نہیں دیا جاتا، یعنی ایک پورا سوگوار ماحول، رونے پیٹنے کا، ماتم کا ایک پورا ماحول جو ہے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس مہینے کو شاید یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں یہ کچھ کیا جاتا ہے، جبکہ یہ سرے سے ہی غلط اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں کہ ماہ محرم الحرام بہت زیادہ عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور سب سے پہلے اس میں اس اصول کو ذہن میں رکھ لیں کہ وہ کام جو دیگر 11 مہینوں میں جائز ہیں اس مہینے میں بھی جائز ہیں، اور جو دیگر 11 مہینوں میں ناجائز ہیں وہ اس مہینے میں بھی ناجائز ہیں۔ اس مہینے کے لیے کوئی اسپیشل ایسے احکام نازل نہیں ہوئے کہ 11 مہینوں میں تو آپ شادی وغیرہ کر سکتے ہیں، دیگر خوشی کے مواقع جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں وہ ارینج کر سکتے ہیں، لیکن اس مہینے میں نہیں آپ کر سکتے۔ ایسا کوئی حکم شرع نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، بلکہ اس مہینے کی عظمتوں کے حوالے سے چند ایک میں انشاءاللہ مسائل بیان کر کے پھر اس حوالے سے آپ کو ڈسکس کرتا ہوں کہ اس مہینے میں سوگ جو ہے یہ منانا، اس حوالے سے ہمارے علماء کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس مہینے کی عظمتوں کے حوالے سے یاد رکھیں کہ اس مہینے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ احادیث موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے کے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کیا تھا، اور میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ اس طرح کون حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ مہینہ بہت زیادہ باعث برکت رحمتوں والا مہینہ ہے، اس کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ، اس کو اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کی، یعنی اس مہینے کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اس مہینے میں تو بہت سے اگر جو معاملات ہیں جو ثواب کے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ماہ رمضان المبارک کے بعد اس مہینے میں خاص طور پر روزہ رکھنا، کیونکہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ اس اعتبار سے بہت زیادہ باعث خیر و برکت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یوم عاشورہ
10 محرم الحرام یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی جو ہے وہ عظمت والا دن ہمیشہ سے رہا ہے. شروع سے اس دن کی عظمت جو ہے وہ رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوہ گر ہونے سے پہلے بھی اس دن کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس حوالے سے عظمت حاصل تھی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عظمتوں میں مزید اضافہ فرما دیا. جیسے کہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے کے حوالے سے، اس دن کے حوالے سے، یوم عاشورہ کے حوالے سے، کہ اس دن کی برکت اتنی ہے کہ یوم عاشورہ میں ہی یعنی 10 محرم الحرام میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا. اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پر لنگر انداز ہوئی. اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ جو ہے وہ گلے گلزار ہوئی. اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی. اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات حاصل ہوئی. اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی. اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ یا جتنا عرصہ بھی مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد جو ہے وہ نکالے گئے. اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب کو ٹالا گیا. اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھا لیا گیا. اسی دن دنیا میں پہلی بار جو ہے وہ باران رحمت نازل ہوئی. اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے. اور اسی دن حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا ایک روایت کے مطابق. اور اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو میدان کرب و بلا میں شہید کیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. اور بھی دیگر بہت سے اس طرح کے معاملات ہیں جو اس دن کی عظمت کو واضح کرتے ہیں کہ یہ اتنا عظیم دن رہا ہے. لہذا یہ صرف اور صرف اس چیز کو بیس بنانا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی چونکہ شہادت اس دن ہوئی ہے لہذا اس دن صرف اور صرف رونا دھونا ہے، پیٹنا پٹانا ہے، سوگ منانا ہے اور دیگر معاملات اس طرح کے کرنے ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہ دن بہت زیادہ برکتوں والا ہے. بلکہ ایک روایت کے مطابق نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اب آپ حدیث پاک سنیے. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام والے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، اس کو برکت عطا فرمائے گا. تو یہ اتنا عظمتوں والا دن ہے. یاد رکھیں کہ اگر اس چیز کو بنیاد بنا لیا جائے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس دن ہوئی یا اس مہینے میں ہوئی، اس لیے اس دن یا اس پورے مہینے میں یا خاص ابتدائی 10 دنوں میں کسی قسم کی خوشی نہیں منا سکتے، نکاح وغیرہ نہیں کر سکتے، رونا پیٹنا لازم ہے، شوق منانا لازم ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی شہادت ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملے کیے جا رہے ہیں؟ اگر تو یہ معاملہ ہے کہ جس مہینے میں کسی بزرگ کی کسی صحابی کی شہادت ہوئی ہے تو اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں منا سکتے تو آپ 12 مہینے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ روایتوں کے مطابق اس امت کے لیے سب سے بڑا غم والا دن وہ تھا جس دن نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اور امت کے ساتھ جو ہے وہ بظاہر دنیاوی اعتبار سے آپ امت سے جدا ہوئے. سب سے غم والا دن وہ تھا امت کے لیے، سب سے بڑا غم والا دن وہ تھا نبی علیہ السلام کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول ہی ولادت ہے. 12 ربیع الاول ایک روایت کے مطابق جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اسی دن آپ علیہ السلام نے پردہ فرمایا. تو مسلمان اس دن خوشیاں مناتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ولادت کو بیس بنا کر رونا دھونا نہیں کیا جاتا.
اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن پیاسا رکھنے کے بعد شہید کیا گیا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. دیگر بہت سے صحابہ جلیل القدر شخصیات جو ہے وہ شہید ہوئی ہیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دیگر سارے مہینوں میں یہ سارے دیگر جتنے بھی شریعت مطہرہ نے ہمیں جو رسوم دی ہیں جیسے نکاح وغیرہ کے معاملات وہ سب ناجائز ہو جائیں گے, خوشی نہیں منا سکتے, ایسا نہیں, اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو عورت اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو اسے یہ حلال نہیں کہ کسی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ کرے سوائے شوہر کے کہ اس پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے. تو شریعت نے زیادہ سے زیادہ کسی کے مرنے پر 3 دن سوگ رکھا ہے بس. اور ہاں بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن جتنے اس کی عدت رہے گی اس کا سوگ رہے گا اور اس کا شوہر فوت ہو جائے. اس کے علاوہ شریعت مطہرہ نے سوگ کی اجازت دی نہیں ہے. اگر وہ 3 دن کے بعد بھی کوئی عام بندہ سوگ کرتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے. چاہ جائے کہ اتنے سالوں سے بندہ جو ہے سوگ میں گزار دے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں. شہید اللہ کے ہاں زندہ ہے, ان کو رزق دیا جاتا ہے اور یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. چاہ جائے کہ بندہ رونا پیٹنا شروع کر دے, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو مسلمانوں کا بہرحال یہ وتیرہ نہیں ہے. اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کرنا, رونے پیٹنے والے یا دیگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا, اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا, بس آخری بات پھر میرا یہ بیان ختم. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ یا سیدی یہ ارشاد فرمائے کہ بعض اہل سنت 10 محرم الحرام کو نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں نہ جھاڑو دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی. نمبر 2, اس دن یعنی ان 10 دن میں کپڑے نہیں اتارتے, یعنی وہی پرانے کپڑے پہنے رکھتے ہیں. نمبر 3, ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے. نمبر 4, ان ایام میں سوائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے. آئے جائز ہے نہیں یا نہیں؟ تو جو جواب آپ نے ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے, فرماتے ہیں کہ یہ تینوں باتیں یعنی پہلی جو 3 باتیں ہیں کہ 10 محرم الحرام کو روٹی نہیں پکاتے, جھاڑو نہیں دیتے. نمبر 2, اس دن جو ہے 10 دن میں کپڑے نہیں اتارتے, پرانے پہنے رکھتے ہیں. اور نمبر 3, شادی بیاہ نہیں کرتے. فرمائیے تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے. اور چوتھی بات یعنی کہ ان ایام میں سوائے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے, کسی کے سال ثواب کا اہتمام نہیں کرتے. فرمایا چوتھی بات جہالت ہے. ہر مہینہ ہر تاریخ میں ہر ولی کی نیاز اور ہر مسلمان کی فاتحہ ہو سکتی ہے. اللہ اکبر ہو کبیرہ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مہینہ ماہ محرم الحرام بہت عظمتوں والا مہینہ. اس کے ابتدائی 10 دن بالخصوص جو ہے یہ یوم عاشورہ یہ بہت زیادہ باعث برکت دن ہے, بہت زیادہ باعث برکت دن ہے. یہ رونے پیٹنے والا دن نہیں ہے. یہ مسلمانوں کو اس میں بہت سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ عنایات دی جاتی ہیں, جس طرح میں نے ایک روایت بھی بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے. اگر آپ اس دن میں کھانا پینا اپنے بچوں کے لیے, اہل و عیال کے لیے اچھا ارینج کرتے ہیں تو انشاءاللہ برکت رہے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دن کو مسلمانوں کے طریقے پر سیلیبریٹ کریں, نہ کہ غیروں کے طریقے کو اپناتے ہوئے یہ رونے پیٹنے والا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس مہینے میں اگر کسی نے کوئی شادی بیاہ کی, خاص 10 محرم الحرام کو ہی اگر کوئی شادی کرتا ہے تو آپ اس پر کسی قسم کے ناجائز حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ اگر کوئی اس کو ناجائز کہتا ہے تو اس کے لیے دلیل قرآن یا حدیث ہوگی, یا تو قرآن سے ثابت کرے گا حدیث سے ثابت کرے. ہاں اگر کوئی ویسے نہیں کرتا شادی بیاہ تو اس پر زبردستی بھی نہیں ہے کہ وہ 10 محرم الحرام کو کرے. لیکن بہرحال پورے ماہ محرم الحرام میں شادی بیاہ کرنا بالکل جائز ہے. نکاح جبکہ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے, کوئی خرافات نہ ہو, شریعت مطالعہ کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے, تو حدود کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے گا تو انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.